بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 فروری سن 2021 گروپ سوال شیخ مخصوص حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 446 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز رغائب کس کو کہتے ہیں؟ یہ سنت سے اس کی ادائیگی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس رجب کے مہینے کی دخول کی مناسبت سے یہ بات میں واضح کر دوں کہ علماء حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ رجب کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی حدیثیں وارد ہیں وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں۔ اقل درجے کی ضعیف جو حدیث مانی گئی ہے وہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، اور یہ بات اپنے سے پہلے علماء اسماعیل الحروی اور دوسرے علماء سے نقل کی ہے یہ بات کہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی یا جس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ جو چیزیں رجب کے بارے میں بڑی مشہور ہیں ان میں سے ایک چیز صلاۃ الرغائب ہے۔ صلاۃ الرغائب یہ ہے، اور اسی طرح کی ایک نماز جو ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس میں پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الرغائب کا طریقہ بھی عجیب ہے، وہ تو مجھے یاد بھی نہیں رہ جاتا کتنی بار بھی پڑھو، کہ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل اللہ احد، پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے کہ نہیں ہے۔ اولاً یہ طریقہ ایسا ہے کہ کسی حدیث کے اندر وارد نہیں ہے، اور نہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ نماز علماء کا اس پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری میں جا کر کے بیت المقدس کے اندر بعض صوفیوں نے، بعض زاہدوں نے ایجاد کی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی لیے علامہ البانی کی تحقیق سے ایک کتاب چھپی ہے مساجلہ علمیہ، امام عز بن عبد السلام اور امام ابن الصلاح کے درمیان میں۔ امام ابن الصلاح یہ کہنے والے تھے کہ چونکہ یہ مطلق نفل ہے لہذا اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امام عز بن عبد الصلاح ظاہر بات ہے جو اتباع سنت اور اس میں ان سے عالم اور اقویاء تھے، وہ ان کی رائے یہی تھی کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت سلف کے ہاں پایا نہیں جاتا ہے۔ تو علی کل حال یہ ایسی نماز ہے جو بدعی نماز ہے، اسی لیے متقدمین علماء اور فقہا کے ہاں بھی اس کا کوئی ذکر ان کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ جی اسی طریقے کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں اگر کوئی 100 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی مہر لگا دے گا۔ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے شیعوں کی بعض کتاب میں بغیر سند کے پائی جاتی ہے، شیعہ حضرات کی جو کتابیں ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث بل کسی بھی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث کی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو گویا یہ اس کے بدعت اور باطل ہونے کی دلیل ہے۔ جی البتہ جہاں تک استغفار کا تعلق ہے، صدقہ کا تعلق ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کو کسی عبادت کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، یہ بھی واضح کر دوں۔ رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں ہے جن کے کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، لہذا ان کے احترام میں، اس مہینے کے احترام میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کا افضل ہونا اور محترم ہونا اور بات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی خاص عمل کرنا یا اور مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ جو انسان مستقل عبادت کا عادی ہے، روزے کا عادی ہے، سنن نوافل کا عادی ہے، استغفار کا عادی ہے، اور وہی روٹین اس کی اس مہینے کے اندر بھی ہے، تو اسے مزید عام مہینوں کا ثواب کی امید کی جا سکتی، اس لیے کہ افضل مقام اور افضل وقت کی وجہ کے سبب عبادات کے اندر کی اہمیت بھی بڑھ جایا کرتی ہے، جیسا کہ اہل علم کہا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی عبادت خاص کرنا اس مہینے کے لیے دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا تھا،
چاہے صدقہ کی اعتبار سے ہے یا نماز کے لحاظ سے ہے یا بعض ذکر کے لحاظ سے ہے یا عمرے کے لحاظ سے کیوں نہیں ہے، تو خاص کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو کم سے کم کوئی حدیث ضعیف، ہلکے درجے کی ضعیف حدیث یا کوئی حسن حدیث یا کسی صحابی وغیرہ کوئی قول تو ایسا پایا جاتا۔ جی تو شیخ آپ نے جیسے بتایا کہ رجب کا مہینہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو یہاں پر کہا کہ آپ نے کہ جس کی روٹین ہے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو ممکن ہے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی بعض اعمال مسنونہ ہے جو عام مہینوں میں تو بندہ نہیں کر پایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ یار رجب کا مہینہ تو بڑا اچھا مہینہ ہے، لہٰذا ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اس میں جو سنت نمازیں جو چھوڑا کرتا تھا وہ اب پڑھیں گے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ لا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام ولا لیلۃ الجمعۃ بقیام من دون اللیالی، حالانکہ جمعہ کا دن افضل ہے کہ افضل نہیں ہے، بلکہ سال کے بعد سب سے افضل دن ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک وہ عرفہ کے دن سے بھی افضل ہے، بعض علماء کے نزدیک جمعہ کی رات افضل ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خصوصیت کی وجہ سے کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، ہم عام دنوں میں عبادت نہیں کرتے، ان دنوں میں کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، بھلے سے وہ چیز مسنون ہو، بھلے سے وہ چیز مسنون ہے۔ یعنی مثال کے طور پر پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، قیام اللیل مسنون ہے کہ نہیں مسنون ہے؟ بتائیے، مسنون ہے نا قیام اللیل؟ اس کی مسنونیت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے منع فرمایا کہ نہیں منع فرمایا جمعہ کے دن، جمعہ کی خصوصیت، جمعرات کی خصوصیت کے لحاظ سے جمعہ کی ہے نا۔ آیا روزہ نفلی روزہ مسنون ہے کہ نہیں؟ اس کی مسنونیت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے منع فرمایا نا۔ لیکن جمعہ کے دن تو موانعت آ گئی نا اس کی، تو اس کا مطلب وہ چیز مسنون نہیں رہی پھر جمعہ کے دن نہیں، یعنی اصل یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اصل عبادات ثبوت کے اوپر ہے، منع پر نہیں ہے۔ عبادات کے لیے کیا ہے کہ وہ چیز اس دن اس لحاظ سے اس کی مناسبت سے ثابت ہو، جب اس کی مناسبت سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ چیز بدعت ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی ابھی پیر اور جمعرات کا اگر روزہ رکھنا چاہے جو عام دنوں میں نہیں رکھتا تھا تو بھی نہیں رکھ سکتا، رجب کی مناسبت سے رکھنا چاہے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کی چھٹی اتفاقاً کب پڑ گئی؟ رجب کے مہینے میں پڑ گئی ہے، اس چھٹی کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یعنی اب آپ کی بات سن کر اگر کوئی رکھنا چاہے تب بھی نہیں رکھ سکتا؟ بالکل نہ رکھے، کیونکہ ابھی تھوڑی سی آپ نے کہا کہ مہینے کی وجہ سے کچھ فضیلت، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بات کیوں، میں مثال کے طور پر نصیحت ہو جاتی ہے کسی کو، جو علماء یہ باتیں لکھے آئے ہیں وہ یہی کہتے آئے ہیں۔ جی، یعنی جیسے اس کی روٹین ہوا کرتی تھی ابھی بھی وہی روٹین رکھنا چاہیے، رجب کو لے کر کوئی نیا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ جی، رجب کے کنڈے بھی لگے ہاتھ کچھ شیخ؟ رجب کے کنڈے تو ہندوستان کی بدعت ایجاد ہے، دنیا میں کہیں نہیں پایا جائے گا الا ایک وہاں ہندوستانی اور پاکستانی کوئی پہنچا ہو۔ صرف کہاں کی یہ 18ویں اور 19ویں صدی کی ایجاد ہے ہندوستان کے اندر، اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، مسلمانوں سنیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ جی، خلاصہ یہ ہوا کہ یعنی رجب کے مہینے میں نہ کوئی روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی عبادت خاص ہے اس کے لیے، اور نہ ہی کوئی عمل خاص ہے، کوئی عمل خاص نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دعا خاص ہے، نہ اس مہینے کی کسی رات کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ جی، کسی جیسے معراج کی شب جیسے لوگ کہتے ہیں اس کی بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جی، یعنی کہیں سے بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ جھوٹ ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کسی متقدمین کی کسی فقہ میں یہ چیز نہیں ہے، متقدمین کے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ہم میں سے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ مکمل روح میت کی نہیں نکلتی جب تک کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس کے اندر کوئی حقیقت؟ یہ جہالت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ نماز جنازہ اصل کیا ہے؟ دعا اور استغفار ہے۔ میت کا ہمارے اوپر ایک حق ہے جو ہم حق ادا کر رہے ہیں آخر وقت تک اس کے دفنانے تک۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ ہوا ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر یعنی رکوع کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم نے کوئی سورہ اور ملایا ہی نہیں،
دوسری صورت ہم نے ملائی نہیں، تو ایسی صورت میں یہاں پر پھر دوبارہ ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑے چھوڑے ہی اس ضم سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر رکوع کے لیے جھکنا نہیں شروع کیا ہے تو پڑھ سکتا ہے، صرف ہاتھ اٹھا دیا ہے، صرف ہاتھ اٹھا دیا ہے، اس لیے کہ رکوع اصل کیا ہے، وہ عملی چیز ہے، قولی نہیں ہے۔ رکوع کیا ہے؟ یہ عملی ہے، اور یہ رکوع کے سمجھیے کہ کیا ہے، اس میں مقدمہ تمہید کے اندر داخل ہے، یہ رفع الیدین کرنا اور اللہ اکبر کہنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ انسان اس کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور سورت کا پڑھنا وہ واجبات میں نہیں ہے، صرف سنت ہے، صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ اب کیا ہے، پھر ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ہماری اور آپ کی طریقے سے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں ان کا اور رہا کرتا ہے، تو کبھی ہو سکتا ہے سورہ پڑھے بھی ہوں دوسری، ارے ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو یہ کیا ان کے لیے ایک وسوسہ کا دروازہ کھل جایا کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہمارے پاس ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجسمہ یا تصویر تعظیم یا کسی شرکی عقیدے کے لیے لگائی گئی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، مگر صرف فن اور آرٹ کے لیے لگانا اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے تماثیل بنایا کرتے تھے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، جائز نہ ہوتی تو حضرت سلیمان ایسا کام نہیں کیا کرتے، اس کا کیا جواب دیں گے شیخ؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو میں اس قسم کے اپنے بھائیوں سے جو اردو پڑھ کر کے اور اردو کی تفسیر یا پڑھ کر کے فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور جب تک کسی بڑے عالم کی کتاب اور یہ اس میں یہ چیز نہ مل جائے اس طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تھی، اسلامی شریعت میں اسے منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء، پرانے انبیاء کی شریعتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ دلیل نہیں ہے، اللہ یہ کہ ہمارے ہاں اس طرف اشارہ مل جائے، خاص طور پر اگر کسی چیز کی منع آ جائے تو وہاں پر دلیل نہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہے کہ نہیں؟ یہ یہود کا جہاں پر ذکر ہے، یہ بھی اعتراض ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا، کہ ہاں یہ ہماری اس چیز کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے، انبیاء عمل کرتے تھے، تو اللہ نے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ تو اگر یہ مان لیا جائے پہلی بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، تو اسلامی شریعت میں اسے منع کر دیا گیا، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہے یا بغیر تعظیم کے ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ تمثال انسان اور جانور کی تمثال ہوا کرتی تھی۔ تمثال کے معنی اسٹیچو ہے، اب کسی درخت کی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اسے مفسرین کا اس کے اندر جو ہے، جبکہ لفظ تمثال بول کر کے عام طور پر کوئی انسانی ہی تصویر ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بالکل واضح اور صریح دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں وہ انسان یا جاندار ہی کی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سی جگہوں پر حدیث رسول بڑی اہم اور بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن میں ایک حکم مطلق ہے لیکن حدیث میں اسے قرآن میں مجمل ہے لیکن حدیث میں مفصل بنا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں مطلق ہے، اسے مقید کر دیا گیا ہے، حدیث میں عام ہے، اسے خاص کر دیا گیا ہے، یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے اور قرآن نے اس کا، حدیث نے اس کا ایک اور معنی پہنایا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایسے بہت سی مثالیں جیسا کہ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جن علماء نے احکام القرآن پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام العربی رحمہ اللہ نے احکام القرآن جہاں اس آیہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس امت کے اندر 7 یا 8 یا کتنی حدیثیں مجھے یاد نہیں، انہوں نے ذکر کی ہیں، یعنی وہ جو ہے تعظیم کے لیے ہے، غیر تعظیم کے لیے ہے، انسان کی ہے، ہر تصویر کے بارے میں کیا ہے وہ اللہ کے اس حدیث لا کر کے نقل کر دی ہیں۔ اور اس سے بھی واضح بات شاید صحیح مسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں داخل ہوئے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو دیکھا کہ ایک جو پردہ لٹک رہا اس کے اوپر تصویر ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعظیم کے لیے تو نہیں تھی، تعظیم کے لیے تھی، وہ مجسمہ بھی نہیں تھا، جی وہ مجسمہ بھی نہیں تھا بلکہ کپڑے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے ہٹانے کا حکم دے دیا اور اس کی گردن توڑ دینے کا حکم دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مجسمے خواہ تعظیم کے لیے ہے یا غیر، آپ نہیں کر رہے ہیں تعظیم، دوسرا آئے گا اس کی تعظیم. ایک مجسمہ ہندوستان میں آپ بنا دیجئے، 10 سال تک لوگ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کے بعد آنے والے لوگ شروع کر دیں گے. اس کی سب سے واضح مثال حدیث سے اساف اور نائلہ ہے. اساف اور نائلہ یہ 2 بت تھے جو خانہ کعبہ کے پاس رکھے ہوئے تھے. پہلے زمزم کے پاس تھے، پھر انہیں اٹھا کر کے صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انصار اور بعض صحابی صفا اور مروہ کے درمیان جب پہلی بار گئے تھے تو انہیں طواف کرنے میں جھجک ہو رہی تھی کہ یہاں صفا پر یہاں بت ہے اور وہاں پر بت رکھا ہے، اس لیے کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اساف اور نائلہ کیا تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ یہ مرد اور عورت تھے. انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان میں کچھ دونوں رضا مندی سے کچھ ایسے فحش کام کرنا چاہے تو اللہ نے لوگوں کے سامنے ہی عبرت طور پر انہیں پتھر بنا دیا. تو عبرت کے لیے کافی دنوں تک انہیں کہاں رکھا گیا تھا؟ زمزم کا کنواں جہاں تھا، تاکہ لوگ عبرت کریں کہ دیکھو اس گھر کے اندر اگر تم نے کوئی گناہ کیا دیکھ لو یہ ہونے والا ہے. لیکن بعد میں اسے اٹھا کر کہاں رکھ دیا گیا؟ تو جب یہ لوگ ختم ہو گئے اس کو جاننے والے تو لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے. تو آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی ہمارا مقصد تعظیم نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ تعظیم کرنا شروع کر دیں گے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا دجال کے خروج کا وقت بہت قریب ہے اور اس فتن دور میں طرز زندگی پر روشنی ڈالیں؟ بھائی دیکھیے دجال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے آپ اس کو اپنے زمانے ہی سے آپ اس سے متربع کرتے آئے ہیں، تو قریب ہے، لیکن کتنا قریب ہے ظاہر بات اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی تیاری میں رکھیں، دجال کے فتنے سے بچانے کی تیاری میں رکھیں کہ ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ فکر ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے درمیان فکر تھی دجال سے بچنے کے لیے. اور یہ بات واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی دجال کی نشانیاں تو نہیں آئی ہیں لہذا ہمیں دجال سے بچنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں جب یہ مشروع قرار دیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور آخر میں ومن شر فتنة المسیح الدجال، اس کا مطلب کہ دجال کے فتنے ایسے ہیں جس سے اگرچہ کوئی آدمی دجال کو نہ پائے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ دجال جن فتنوں کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. مثال کے طور پر لوگ مال کی لالچ میں دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، لوگ جہالت کی بنیاد پر دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، لوگ جو رہتے ہیں نا کہ ہوا پرستی کی بنیاد دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. باہمی سخت اختلاف ہوگا، دجال سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، لہذا بہت سے لوگ اس خوف سے دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. جیسا کہ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی فتنہ اس روئے زمین میں نہیں، وہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے. تو جو شخص اس فتنے سے اپنے آپ کو اب نہیں بچا پائے گا وہ دجال کے وقت بھی اپنے کو ان فتنوں سے نہیں بچا پائے گا. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جی شیخ صاحب، اگر یہاں پر کوئی یہ تشریح کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کہا ہے کہ صرف فتنے سے بچنے کے لیے، اگر کوئی کہے کہ آج جو ہے یعنی جو فیکٹریوں کا دھواں ہے وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ بھی دجال کی ایک شکل ہے، سائنس بھی ایک دجال ہے، اور فلاں فلاں چیزوں کو دجال کا نام دینا، یہ کوئی شخص جو حدیث اور قرآن کو سمجھتا ہے اس پر ایمان رکھتا وہ یہ نہیں کہے گا، الا یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری سمجھ اور میری سوچ اور میری فکر صحابہ اور تابعین اور ائمہ کی فکر سے اوپر ہے. ان لوگوں نے قرآن حدیث کو نہیں سمجھا، میں سمجھ رہا ہوں. جی ممانعت کس چیز میں آئے گی جب وہ اگر یہ تشریح کرتا ہے اس چیز کی لے کر؟ اس لیے کہ یہ ایک جھوٹی اور تعویل ہے، یہ غلط تعویل ہے، ہمیں تعویل سے روکا گیا ہے. ہمارا ہم سے مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات بیان کی ہیں وہ ایک انسان کی صفات ہیں، نہ یہ کہ وہ جراثیم کی اور یہ دھواں اور اس کی صفات ہیں۔ یعنی کوئی شک پیدا کرنے والا یہاں شک نہیں پیدا کر سکتا کہ جب جو چیز انسان کی زندگی میں آ ہی نہیں رہی ہے اس سے فتنہ، آپ نے مانگنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی ابھی آپ نے توجہ نہیں دی جو ہم نے بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس دنیا میں جتنے فتنے ہیں وہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہیں، تو جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ دجال سے اگر اس کی ملاقات پھر بھی نہیں بچا پائے گا۔ انہیں میں سے کیا ہے؟ ہوا پرستی ہے، جہالت ہے، باہمی پھوٹ ہے، مال کی زیادہ محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دجال کے فتنے جو اس زمانے میں ظاہر ہو رہے تھے ان فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے انسان۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّجَّالِ، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ اور یہ بھی مسیح دجال کا مسلمانوں کی پھوٹ ہے، یہ پھوٹ بڑھتے 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 انتہا کو پہنچے گی، اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ مال کی محبت اور لالچ ہے، یہ بڑھتے بڑھتے اس تک ہو جائے کہ لوگ اسی کے لیے دین اپنا قربان کر دیں گے۔ یعنی یہ بدایا ہے، سمجھ لیجیے اسٹارٹنگ ہے یہ سب جی یہ ساری چیزیں دجال کے فتنے کے پیش خیمہ ہیں۔ تو آج اس کو فتنے کا، دجال کا فتنہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کہہ سکتے ہیں دجال کے فتنے کی ایک شکل ہے، اس لیے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی فلاں فلاں چیز کو اگر کہتا ہے کہ جیسے مثال کے تو کسی نے کہا کہ سائنس اگر دجال کا فتنہ ہے، تو بھائی سائنس تو ایک علم ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ علم انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، ہم چنی دیکھ رہے نیست، اور اس کی ایسی تعویل کا تو فتنہ بن جائے گی۔ چاہے قرآن کا علم ہے، چاہے حدیث کا ہے، چاہے سائنس کا علم ہے، اگر کسی انسان کو اس میں مبتلا تو فتنہ بن گیا، وہ اس کے لیے علم ہے۔ اسی سے تو بچنے کی ضرورت ہے نا ہم کو۔ جی یعنی کسی بھی چیز کو دجال نہیں کہا جا سکتا، لیکن دجال کا فتنے کا ایک شکل ضرور۔ بالکل ہاں، دجال ابھی آیا ہی، ظاہر ہی نہیں ہوا ہے۔ جی جی، دجال جب ظاہر ہوگا تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بات لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں بڑھ کر، آگے بڑھ کر، کہ پاگل لوگ ہیں جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، دجال آ چکا ہے، یہی دجال ہے۔ ظاہر بات، ان سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ پاگل جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے، وہ جو ہے اپنی عقل کے لحاظ سے پاگل ہو گیا، اپنے علم کے ذوق میں پاگل ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو پاگل کہہ رہا ہے۔ جی یعنی جب تک دجال کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک کسی کو دجال نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی جب تک دجال آئے نا، آپ نے صفات بیان، انسانی شکل ہوگی، اس کی صفات آپ نے بیان کی ہے، اس کی پڈلیوں کی صفات بیان کی ہے، اس کے چہرے کی صفات، اس کی آنکھوں کی صفات بیان کی ہے، ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس پر بھی انسان کو شبہ رہ جائے تو اس سے بڑی پاگل پنی کیا ہے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حدیث میں آتا ہے کہ بے پر بے جائز نہیں ہے، لیکن آج کل کے کمپٹیشن کا دور ہے تو ہمیں یہاں پر مارکیٹ میں خریدتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنا ریٹ بڑھا کر خریدنا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندے، بے پر بے جائز نہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ قلم ہے، میں کہیں دکاندار سے خرید رہا ہوں اور اب آگے نہیں، ذرا مجھے چاہیے، کتنا یہ دے رہے ہیں، مجھ سے 5 ریال زیادہ دے دوں گا، نہیں جتنے میں وہ دے رہے ہیں اتنے مجھ کو دے دو، یہ ہے بے پر بے۔ اچھا ہاں، یہ بے پر بے نہیں ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنی چیز کو اچھی بنائے تاکہ لوگ خریدیں، اس میں کوئی حسن پیدا کریں، کوئی یہ کریں، یہ بے پر بے نہیں ہے۔ بے پر یعنی خریدنے میں بھی اور بیچنے میں دونوں پر حکم لگے گا؟ بیچنے میں ہاں ظاہر بات ہے، کوئی آدمی خرید رہا ہے، کوئی آدمی بیچ رہا ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ سودا جو ہے اپنی قلم بیچ رہا ہے، آپ اس میں میرے پاس اس سے اچھا ہے، میرے پاس اس سے اچھا، میں اتنے سستے میں تو آپ کو دے دوں گا، یہ بات ناجائز ہے۔ اللہ یہ کہ آپ جانیں کہ فعلاً وہاں پر وہ انسان دھوکہ دے رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نام رکھنے میں عبدیت کے جو نام ہوتے ہیں، عبد الحلیم جو نام ہے مثال کے طور پر، لوگ عبد الحلیم بھی لگتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے صرف حلیم لکھتے ہیں ناموں کے ساتھ، عادل ہے اور بہت سارے انہوں نے مثالیں دی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی یہاں پر دو بات ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض نام ایسے ہیں کہ اس سے غیر اللہ کو موسوم نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ وہ غیر اللہ کے اندر نہیں پائی جا سکتی، تو ان صفات کو کسی غیر کے اندر ماننا ظاہر بات یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جو نام اللہ تبارک کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں،
جیسے رحمان ہے تو اس سے کسی کو موسوم نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض نام ایسے ہیں کہ جن میں جو صفت پائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ صفت الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو صفات ہے اللہ چاہتا ہے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو، تو ان صفات سے دوسرے کو ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں بیان فرمایا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی ہے نا۔ تو ہر جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سے یہ کہ غیر اللہ کو انسانوں کو موسوم کرنا یہ بات ناجائز، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف وہی چند نام ہیں، جیسے مثلا الرحمن ہے، نے کہا کہ بارئ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خالق کو، حالانکہ خالق کے لیے گنجائش نکلتی ہے لیکن اس میں بھی عبد الخالق ہی رکھنا چاہیے، یعنی یہ نام ہیں ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اور رزاق ٹھیک ہے، انسان رازق رکھے، انسان کا نام ہے، لیکن ہے کہ رزاق بہت زیادہ کھلانے والا پلانے والا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مبالغہ سے کہا ایسی چیز پرہیز کرے۔ لیکن بات چیزیں جو بالکل انسان بالکل واضح حلیم ہے۔ رب ظاہر بات ہے، رب جو ہے اس معنی میں کہ ہاں بھائی جو پرورش کرتا ہے، کھانے پینا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود انہ ربی احسن مثوائے، انہ ربی احسن مثوائے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں، تقابل کے ساتھ نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ویسے ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو یہاں پر جو لکھا گیا بعض نام عادل، عادل اللہ کے نام مجھے نہیں ہے معلوم ہے، اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے نام جو ہے وہ توقیفی ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ کے نام کو موسوم کیا، اللہ کو موسوم جو نام اس نے اپنے بتائے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ۔ عبد العادل اگر کوئی رکھتا ہے تو صحیح نہیں ہے، نہیں صحیح نہیں، اس میں کوئی شک اللہ عادل ہے، لیکن جو علماء کہتے ہیں فعل ہے اس کا معنی جو ہے صفت سے کیا ہے، ذرا اوسع معنی میں ہے۔ اللہ نے یہ تو کہا کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، لیکن اپنا نام عادل نہیں بتایا۔ جی یعنی لیتے کہ یعنی 3 نام میرے خیال سے سامنے آئے ہیں، نہیں اور کچھ بھی نام ہیں جو وقت ذہن نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے پھر انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے اپنی پڑھائی کے اندر گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے جو غیر اسلامی ملک ہے، تو ایسی صورت میں اس قانون کو پڑھنے کے لیے کیا حکم؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 2 قسم کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وضعی قوانین کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک کی حرمت تو اس لیے ہے کہ اس میں ذاتی طور پر خبث پائی جا رہی ہے، سے زنا ہے کہ نہیں، قتل کرنا ہے، یا یعنی گندگی ہے، یہ ہے نا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر خبث اور بڑی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے پائی جا رہی، جیسے رشوت ہے، جو پیسہ آپ لے رہے ہیں وہ اس پیسے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس ذریعے سے آیا ہے اس کے ذریعے سے یہ ہے، تو ان میں دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اولاً تو اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کے مطابق کرنا ہے، آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، نہیں، ایک آپ کے جو پڑھائی ہے نصاب اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، اس کے قباحت کو بھی آپ بیان کر سکیں۔ اگر ان قانون کو انسان دیکھے گا نہیں، جانے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو اس کی قباحت اسلام کے مقابلے میں کیسے بیان کر پائے گا؟ جی اگلا سوال خود سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم شوہر کی نافرمانی سے متعلق یعنی بہت سخت احادیث ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، اور کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں بھی جائیں گی، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا اب خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے کہ شوہر اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ چاہے ان کی کتنی بھی مدد کرو کہ یا خدمت کر لو، وہ راضی ہونے کے نام نہیں لیتے ہیں، تو ایسی صورت پہ اس عورت کا کیا حکم بنتا ہے؟ شوہروں کو عورتوں سے شکایت ہے اور عورتوں کو
شوہروں سے شکایت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے بعض شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ ان کا غلط رویہ بالکل ہے کہ نہیں. اسی سے سمجھیں کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما رائن، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے کسی پر ذمہ دار بنایا ہے، اگر اس میں خیانت کر رہا ہے تو اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے آصل بیان فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں، ایک کی طرف مائل ہوگا تو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک جانب کیا ہے، جھکا ہوا ہوگا. تو یہ نہ کہا جائے کہ وعید شوہروں کے لیے نہیں ہے، شوہروں کے لیے بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دعات جہاں صرف جو ہے شوہر کے حقوق بیان کریں وہاں عورتوں کے بھی حقوق بیان کریں. اس میں کوئی اس میں کوتاہی ہے، اس میں ہمارے یہاں کوتاہی پائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام اور ایک عزت دی ہے، تکریم کی ہے اس کو، ہے نا. صرف یہی نہیں کہ ہاں شوہروں کے حقوق ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ ہاں عورتوں سے غلط ہوتی ہے عورتوں سے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، شوہروں سے بھی ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ قیامت دن ہر ایک سے سوال کرے گا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ ان اللہ سائل عن کل راع عن رعیتہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری میں کیا چیز دی گئی اس سے متعلق پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہاں پر عورتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ کریں، وہیں شوہروں سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں. وہ اگر مجبور ہے، کمزور ہے، تو اس کی کمزوری اور ناجائز اس کی کمزوری سے آپ اپنا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کا خوف کریں. واللہ اس دنیا کے اندر اگر آپ پرسش سے بچ گئے ہیں تو قیامت دن آپ پرسش سے نہیں بچیں گے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کبھی ہماری فجر کی نماز کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی سورج طلوع ہونے والا ہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں انتظار کر کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا فوری نماز پڑھ لینا چاہیے؟ اگر سورج طلوع ہونا شروع نہیں ہوا ہے تو نماز شروع کر دینی چاہیے. اللہ کے رسول حدیث شاید صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے تو ایک رکعت بھی پالی گویا اس نے نماز پالی. لیکن سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو بھائی صورت میں تھوڑا تھا 4-6 منٹ، یعنی انسان جب وضو کرے گا اور یہ کرے گا جتنے میں کیا ہے سورج طلوع ہو جائے گا اور اپنا اس کے بعد نماز پڑھے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم درود شریف جو پڑھی جاتی ہے جس میں برکت اور سلامتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، آل محمد اور آل ابراہیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کون کون لوگ اس میں شامل آتے ہیں؟ آل ابراہیم میں کون ہے اور آل محمد میں کون ہے؟ اور برکت اور سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاح کا معنی جو ہے، جو زیادہ معتبر مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود جو فرشتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تعظیم اور اکرام سے کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھو میرا یہ بندہ ہے. اور فرشتوں کا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو مقام ہے یہ مقام عطا کرے، ہے کہ نہیں ہے. اب اسی معنی میں آپ لے لیجئے اہل کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اس پہ چلیے، پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری لفظ ہے برکات. برکات مانے کیا ہے؟ برکات مانے خیر کی زیادتی کے ہوا کرتا ہے، ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو عطا فرمائے اور آپ کے اہل و عیال کو بھی عطا فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آل کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے ذریت بھی شامل ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی میں بعض الفاظ جو درود کے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے نا، لیکن یہاں کیا کہا؟ اللہ محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، گویا آل کے اندر آپ کے ازواج و ذریت دونوں داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ساری کے ساری اس کے اندر آتی ہیں. ہاں تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اور ذریت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے
دیگر انبیاء کے مقابلے میں اس فضیلت سے لیکن ابو الانبیاء کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد جتنے انبیاء آئے ہیں تقریباً وہ سارے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی سے رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ذات بھائی، لیکن اس کے بعد کیا رہے ہیں؟ تو آپ کے آل میں جیسا کہتے اسماعیل و اسحاق کا نام ملتا ہے، جن کی ذریت سے انبیاء علیہ السلام سلسلہ چلتا رہا ہے. تو چونکہ انبیاء ان میں زیادہ ہیں جو غیر انبیاء سے افضل ہوں گے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی کہ ان لوگوں کو آل محمد کو بھی جیسے آل ابراہیم کو آپ نے برکتوں وغیرہ سے نوازا، ایسے ان کو بھی نواز دے، ان کو بھی نواز دے. جی تو یہ دعا حضرت آل ابراہیم کو بھی جائے گی نہیں جائے گی یا صرف مثال ہے وہاں پر؟ نہیں بھائی، کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی یہ تو مفروغ ہو چکا ہے. اب وہ لوگ ظاہر بات ہے اب ان میں جو لوگ ان کے طرز پہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. ظاہر بات آج کل جو ہے، اور یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس دعا کے مستحق اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں متبع ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذریت کے ان لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے جو غلط راستے پر ہیں. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو لمبی حدیث ہے فتنوں سے بارے میں کہ جب فتنہ دہیمہ پیدا ہوگا تو کیا ہے، ہماری ذریت ہی کے ایک شخص کے ذریعے ہوگا. آپ نے فرمایا ہوا لیس منی، وہ میرے ذریت، یعنی گویا کہ وہی لوگ اس میں شامل ہوں گے جو نیک اور صالح ہوں گے، نہ کہ اگرچہ ایک فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ چیزیں ملنے والی نہیں. جی یعنی ذریت میں یعنی ساری امت آئے گی، یعنی خاندان یعنی قبیلہ کوئی ضروری نہیں. نہیں، یہ قول ہے، یہ قول دوسرا قول ہے جسے تقریباً امام طحاوی نے راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت کے نیک اور صالح لوگ ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ جو کہہ رہے ہیں وہی ہیں جو آپ کے ذریت ہے، یعنی جن سے خونی رشتہ جن سے چل رہا ہے وہی لوگ آئیں گے. اچھا، راجح کیا مانا جائے گا؟ حدیث کا ظاہر تو وہی بتا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ گنجائش انما اولیاء المتقون کی بنیاد پر جو ہے کہا جا سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا خیر بڑا وسیع ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے ماں باپ نہیں ہیں، یعنی بیوی یعنی وارثین میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو 15,000 سعودی ریال ملے ہیں، تو کیسے تقسیم ہوگا؟ یعنی کتنا ہے، کون کون ہے؟ بیوی ہے، بیوی ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، یعنی جو ہے 4 مال لیں، 1 بیٹا 2 بیٹی کے برابر ہو گیا. یہ تو بڑا آسان ہے، 24 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیں، 24 حصوں میں تقسیم کر دیں. بیوی کتنا لے لے گی؟ 8 3 24 3 حصہ. علی کل حال وہ اسی طریقے سے وہ تقسیم ہوگا کہ ایک 8واں حصہ کس کو مل جائے گا؟ بیوی کو مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ گویا کہ 4 حصوں میں بانٹ جائے گا، اور 2 حصہ لڑکا لے گا، 1 حصہ لڑکیاں لے لیں گی. البتہ ہے کہ اب 15 کو کہتا ہے اس کو لکھنا پڑے گا، اس کو اگلے ہفتے چاہیں گے تو یا واٹس ایپ بھیج دیں گے اس کو. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.